صاحب صدارتی ریفرنس فائل کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ کیا گیا ہے جناب کہ بیلٹ ہونا چاہیے سینٹ کے انتخابات کے دوران۔ صدارتی ریفرنس ڈاکٹر عارف علوی صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ بھیجا گیا ہے، اور اس کے جو چیدہ نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب یہ کہ ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں، قانون دانوں، دانشوروں، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے مابین قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ سینٹ الیکشن کا انتخابی طریقہ کار ووٹوں کی خرید و فروخت جیسی مروجہ پریکٹس سے پاک کیا جانا چاہیے۔ یہ کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے سے ووٹوں کی خرید و فروخت کو روکنے کی خواہش نہ صرف بڑی سیاسی جماعتوں کے منشور بلکہ دو سابق وزراء اعظم اور اپنی پارٹیوں کے سربراہان کے درمیان طے پانے والے میثاق جمہوریت 2016 میں سینٹ کمیٹی کی رپورٹ، معتبر صحافیوں کے قومی اخبارات میں چھپنے والے آرٹیکلز کا حصہ رہی۔ دانشوروں، تجزیہ کاروں اور NGOs بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن یہ قومی اتفاق رائے ابھی تک حقیقت کا روپ نہیں دھار سکا۔ یہ کہ آئین اور قانون کی تشریح عدلیہ خصوصاً سپریم کورٹ کا خصوصی اور حتمی دائرہ اختیار ہے، حالیہ ریفرنس کے ذریعے اس قانونی سوال پر فاضل عدالت سے رائے کی استدعا ہے کہ کیا سینٹ ارکان کے انتخابات آئین کے آرٹیکل 226 میں بتائے گئے طریقہ کار کی روح سے مطابق نہیں رکھتے، جس کے تحت ووٹنگ اوپن یا سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے کرائی جا سکتی ہے۔ چوہے صاحب، میری اس بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ ایک تو ہے تضادات کا مجموعہ ہے یہ ریفرنس مکمل طور پہ، اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بلا وجہ ایک مصیبت میں ڈالا جا رہا ہے، اور اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ جناب فلاں آرٹیکل چھپ گئے ہیں اور آپ نے بھی کہہ دیا، میں نے بھی کہہ دیا، میثاق جمہوریت میں بھی یہ لکھ دیا، تو لہٰذا سپریم کورٹ اب اس کے بارے میں رائے دے، تو وہ تو آئین کی تشریح کرنی ہے اس نے۔ یہ آئین کی تشریح نہیں، یہ تو آئین میں امینڈمنٹ کے لیے لے کے جا رہے ہیں کہ امینڈمنٹ کیے بغیر سپریم کورٹ ایسا حکم پاس کرے۔ تو کیا یہ پاسبل ہے؟ کیوں یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ بھائی یہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا یہ ساری بے معنی اور لا یعنی بحث ہے، کیونکہ سینٹ کا تو متناسب نمائندگی کے مطابق وہ پرپورشنیٹلی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں فرسٹ پریفرنس دے رہا ہوں صابر شاکر کو، دوسری ذیشان بابر کو، تیسری علی حسن کو، چوتھی سیرش کو، پانچویں غلام حسین کو، چھٹی مقصود کو، ساتویں فلاں کو۔ جی ہاں، وہ ایک پورا اس کا طریقہ ہے، وہ اوپن بیلٹ یا سیکرٹ بیلٹ۔ اب اور پھر آئین کہتا ہے کہ جتنے بھی الیکشن جو ہیں آئین کے تحت وہ سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہوں گے، رازداری۔ ایک بات تو پھر یہ پہلے کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ بھئی ایک مہینہ پہلے ہی آپ پہلے کرا سکتے ہیں، اب آپ کو کیا مسئلہ ہوا ہے کہ اور جلدی؟ یہ کوئی نان ایشو ہے اور ایل ایڈوائزڈ ہے، میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ البتہ ایک ڈیولپمنٹ آ گئی ہے، ابھی اناؤنس کیا ہے آصف علی زرداری صاحب نے شادی کارڈ بھیج کے کہ ان کی صاحبزادی کی شادی جو ہے 29 جنوری کو ہو رہی ہے، تو پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت تو اگلا ایک مہینہ آج سے اپنے ان انتظامات میں بزی ہیں، تو لہذا اب جو کچھ بھی کرنا ہے، مریم نے جو بھی بیانوں کی بنیاد پر گالی گلوچ کرنی ہے اپنے والد کے ماضی کے بیانوں کو، تو وہ خود ہی کریں، یا فضل الرحمان صاحب۔ اچھا تو ان کے وہ سارے JUI کے جو مخالف ہیں ان کا کیا بنا؟ وہ بھی جو صاحب آتے ہیں اس کی طرف بھی، لیکن یہ جو بات ہے صدارتی ریفرنس کی، تو سپریم کورٹ پہلا سوال تو یہی کرے گی ان سے کہ جناب اگر تمام متفق ہیں، تمام اپوزیشن جماعتیں بھی اس پہ ایگری کرتی ہیں، آپ بھی ایگری کرتے ہیں، تو پھر میثاق بھی ہوا ہے تو آپ پھر جائیں پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ کروائیں اور لیجسلیشن کریں، اس میں ہم سے کیا پوچھنے آئیں؟ یہ پہلا سوال ہوگا ان کا۔ یہ بنیادی چیز جو آپ نے کہا ہے کہ یہ ہے ہی اختلافات کا ایک مجموعہ ہے، تضادات کا، کہ ایک طرف سپریم کورٹ کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ حکم کر دیں۔ بھئی اگر یہ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں پورے کا پورا آئین جب جس کا دل چاہے گا وہ جائیں گے جناب ریفرنس فائل کریں گے کہ فلاں آرٹیکل کے بارے میں آپ اپنی رائے دے دیں۔ تو یہ کس نے یہ کیا ہے؟ آپ